اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ تمام عالم اسلام کی خدمت میں، تمام پیروکاران دین اسلام کی خدمت میں آمد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم کی درگاہ میں شکر کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے موقع دیا کہ ہم اس کے درگاہ میں روزہ رکھیں، اور ہمیں روزہ رکھنے کا پروردگار نے ایک دفعہ پھر سے توفیق دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، عالم اسلام کے جو 3 بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک عقائد ہے، دوسرا اعمال اور احکام ہے، تیسرا اخلاقیات ہے۔ احکام میں سے جسے ہم فروع دین سے تعبیر کرتے ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز روزہ ہے، جس کا وجوب قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ شریفہ سے واضح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر، پہلی اقوام پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی روشنی میں، نص صریح کی روشنی میں، روزہ ایک فرضی عبادت ہے، واجبی عبادت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لہٰذا اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو روزے کے حوالے سے قرآن کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث و روایات بھی اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب روضۃ الفردوس میں پیغمبر خدا کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ الصوم فی الحر جہاد، گرمیوں میں روزہ رکھنا جہاد کے مترادف ہے۔ جس طرح جہاد فی سبیل اللہ کر کے انسان کو اجر ملتا ہے، انسان کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح انسان اگر گرمیوں کے ان ایام میں بھی روزہ رکھے تو پروردگار عالم اس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزے کی بہت ساری اہمیت ہے، اسی لیے مشہور حدیث مبارکہ ہے جسے حدیث قدسی بھی کہتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ یا او انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، پروردگار عالم کا ارشاد ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا، یا میں خود ہی اس کا جزا ہوں۔ جب جس کسی عبادت کا خود پروردگار عالم جزا ہو تو اس عبادت کا کیا کہنا۔ اسی لیے حضرت شیخ عمار بدلیسی سلسلہ ذہب صوفیہ امامیہ کے پیران پیر میں سے ایک ہیں۔ حضرت شیخ عمار بدلیسی نے ایک کتاب تالیف کی ہے روزے کے حوالے سے، صوم القلب کے نام سے، جس کا فارسی میں ترجمہ روزے دل کے نام سے ہوا ہے، جس میں آپ نے روزے کے ظاہری فوائد، ظاہری اہمیت کے ساتھ ساتھ روزے کی معنوی فوائد اور روزے کی معنوی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس میں بہت ساری احادیث نقل ہوئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ کے لیے، جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہے، سپر ہے۔ الصوم جنۃ من العقاب، روزہ عذاب الہی کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے قیامت کے دن، ایک سپر بن کر روزہ ہمارے کام آتا ہے۔ اور فرمایا لی رب صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش، بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں، بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں جن کے لیے روزہ صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ساری اہمیت احادیث میں موجود ہے، بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں موجود ہے۔ تو آمد ماہ رمضان قریب ہے، ماہ رمضان 1442 ہجری کا ماہ رمضان تیار ہے ہمارے در، ہم رمضان کے در پر کھڑے ہیں۔ تو ہمیں اس رمضان کا کیسے استقبال کرنا چاہیے، اس رمضان کو کیسے خوش آمدید کہنا چاہیے، جس طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ رمضان کا استقبال عبادتوں سے کی جا سکتی ہے، رمضان کا اقبال اور روزوں کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم رمضان کا استقبال صرف افطاری کی تیاریوں میں، یا ہم رمضان کا استقبال صرف
کھانے پینے کی چیزوں کی تیاریوں سے رمضان کا اقبال نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ماہ مبارک کے لیے آمادہ کریں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمارے گناہوں کے بخشش کے بہت زیادہ چانسز ہے، بہت زیادہ امیدیں اس رمضان سے ہمیں وابستہ ہے۔ لہٰذا ہم سب کوشش کریں اس ماہ مبارک کا ایک پرشکوہ طریقے سے، ایک شاندار طریقے سے استقبال کریں۔ وہ استقبال صرف افطاری کی تیاریوں سے نہیں، وہ استقبال صرف سحری کی تیاریوں سے نہیں، وہ استقبال صرف کھانا پینے کی تیاریوں سے نہیں، بلکہ وہ استقبال عبادتوں کے طریقے سے، وہ استقبال ذکر و اذکار کے ذریعے سے، وہ استقبال سنت اور مستحبی روزہ رکھنے کے ذریعے سے ہم اس ماہ رمضان کا استقبال کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ ہمارا یہ روزہ الصوم جنۃ من النار، وہ روزہ قیامت کے دن، یہی روزہ انشاءاللہ قیامت کے دن جہنم کے آگ کے سامنے ہمارے لیے ڈھال ثابت ہوگا، سپر ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری دعا ہے کہ اس رمضان میں ہمیں کما حق استفادہ کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل اعمالنا ودعاءنا بحرمت سید المرسلین وآلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔